السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ناظرین کرام، آج کا میرا جو پروگرام ہے یہ اسپیشل پاکستان کے دو شہر ہیں، میر پور اور ڈڈھیال۔ آزاد کشمیر کے اندر میر پور اور ڈڈھیال کے رہنے والے ہیں، ان کے لیے میرا خصوصی پیغام ہے، اور یہ میرا پیغام خصوصاً ان کے لیے ہے۔ باقی پورے پاکستان کے جتنے شہر ہیں ان کو بھی میرا پیغام ہے کہ اگر آپ اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دل میں یہ شوق ہے کہ ہم اللہ کے لیے مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں، اس کے لیے جگہ دیں، اس کی تعمیر میں حصہ لیں، اور اسی طرح اللہ کے گھر جو ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، اس کے نظام میں ہم شامل ہو، تو میرے بھائیوں، میں نے یہ ادارہ ایک بنانا ہے اسلام آباد میں، اس کا نام محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس، اور اس کے اندر ایک مسجد، جامع مسجد خاتم النبیین تیار کرنی ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو آپ بھائیوں سے گزارش ہے، جو میر پور اور ڈڈھیال میں رہنے والے ہیں ان کے دل میں بہت زیادہ جذبہ ہے کہ ہم اللہ کی توحید کے لیے، دعوت کے لیے کام کریں، تو میں نے الحمدللہ دعوت کا میدان آپ کے لیے سجا دیا ہے۔ میر پور میں رہنے والے، ڈڈھیال میں رہنے والے میرے محترم حضرات، مرد حضرات اور خواتین، بیٹیاں، بہنیں، جو اللہ کے لیے مسجد بنانا چاہیں، مسجد کی تعمیر کرنا چاہیں، مدرسہ بنا جائیں، اس کی تعمیر کرنا چاہیں، اور اللہ کے دین کے جو مسافر ہیں، مہمان ہیں، جو اللہ کے دین کو لے کر دعوت کے میدانوں میں جو جاری ہیں، ان کے لیے جو خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہم اللہ کی مہربانی سے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کام کریں گے۔ میرے بھائیوں، میں اسلام آباد کے اندر ایک ادارہ خود بنا رہا ہوں، اور اس ادارے میں پہلی کلاس سے لے کر میٹرک تک، بلکہ ایف اے تک تعلیم ہوگی، اور ساتھ ناظرہ قرآن مجید، ترجمہ قرآن مجید اور حفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھایا جائے گا، اور ساتھ میں تربیتی کورس 3 سالہ، یعنی تربیتی کورس لڑکوں کے لیے الگ اور بیٹیوں کے لیے الگ انشاءاللہ تعالی میں وہاں نظام بناؤں گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کام کو بڑھانے کے لیے، چلانے کے لیے آپ میرے ساتھ ہو جائیں۔ کوئی بھائی مسجد کے لیے جگہ لینا چاہے، ہمیں کافی جگہ کی ضرورت ہے، کوئی 10 مرلے، کوئی 5 مرلے، کوئی 1 کنال، کوئی 2 کنال، جتنی کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ اس ادارے کو جگہ دینے کے لیے میرے ساتھ رابطہ کرے، اور پھر اس کی تعمیر کے لیے جو حصہ ڈالنا چاہتے ہیں اپنی ہمت کے مطابق، اور خصوصاً ڈڈھیال اور میر پور میں رہنے والے ان کے جتنے عزیز رشتہ دار ہیں وہ سب یورپ میں ہیں، انگلینڈ میں ہیں، وہ سب اپنے رشتہ داروں سے رابطہ کریں کہ ایک بھائی ہے ہمارا دینی قاری عبد المنان زیغم، وہ دین کا کام کرنا چاہتا ہے، آپ میں سے جو مسجد بنانا چاہتا ہے وہ تیار ہو جائے، جو مسجد کی تعمیر کرنا چاہتا ہے وہ تیار ہو جائے، جو مدرسہ بنانا چاہتا ہے، کمرے بنانا چاہتا ہے، جو ان اللہ کے دین کے جو طالب علم ہیں، مسافل ہیں، جو تبلیغ کو لے کر محلوں میں جائیں گے، گھروں میں جائیں گے، اللہ کا دین سکھانے کے لیے جو ان پر خرچ کرنا چاہتا ہے وہ رابطہ کرے۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ تعالی اس طرح جب آپ مل کر میرا ساتھ دیں گے، انشاءاللہ میں اسلام آباد میں ایک ادارہ بنانے کے بعد پورے اسلام آباد میں اعلان کروں گا کہ 100 مساجد اور 100 ادارہ آپ نے بنانا ہے، ایسے افراد تیار کروں گا، اور اسی طرح راولپنڈی میں 100 مسجد اور 100 ادارہ بنانے کے لیے انشاءاللہ تعالی میں اللہ کی رحمت اور مہربانی سے افراد تیار کروں گا، اور اسی طرح میں ایک ادارہ ادھر بنا لوں۔ پھر انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ڈڈھیال اور میر پور کے اندر بھی میں دعوت کا مرکز بناؤں گا، اور وہاں بھی منظم طریقے کے ساتھ انشاءاللہ دعوت دینے کے لیے انشاءاللہ میں خود اللہ کی مہربانی سے خود حاضر ہوں گا۔ جتنی ڈڈھیال کی مساجد ہیں اور جتنی میر پور کی مساجد ہیں، میرے ساتھ رابطہ کرنا، جہاں کے منتظمین ہیں، قرآء کرام ہیں، علماء کرام ہیں، خطیب ہیں، ہمارے بھائی ہیں، سب نمازی بھائی، تو میرے بھائیوں، اصل تو مسجد کو نمازی آباد کرتے ہیں، مسجد میں جتنے نمازی زیادہ ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، تب مسجد آباد ہوتی ہے۔ اللہ علماء کرام کو، ائمہ دین کو، خطباء کو اللہ لمبی زندگی دے، جو آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے دن رات مسجد میں انہوں نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، اللہ ان کی غیبی مدد فرما۔ تو میرے بھائیوں، انشاءاللہ تعالی جتنے بھی میر پور، ڈڈھیال اور میر پور جو ہے آزاد کشمیر میں رہنے والے ہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور مہربانی سے میں انشاءاللہ تعالی آپ کو خطبہ جمعہ کا
میں آپ کو ٹائم دیا کروں گا. آپ کی مساجد میں اللہ کی رحمت سے میں انشاءاللہ خود جمعہ پڑھانے کے لیے انشاءاللہ آیا کروں گا. مختلف جتنی مساجد ہیں کسی کو کوئی جمعہ دوں گا، کسی کو کوئی جمعہ دوں گا، تاکہ میں سارے ڈڈیال اور میرپور کے رہنے والے مسلمان بھائیوں کو بیدار کروں کہ ہم نے کس طرح منظم طریقے سے دعوت کے میدان کو آگے لے کر بڑھنا ہے. اور اسی طرح میرے بھائیوں، جو بھی بھائی میری آواز سن رہے ہیں اور اللہ کا کار مسجد بنانے کے لیے آپ کے اندر جذبہ ہے، مدرسے کے لیے پلاٹ لے کر دینے کا جذبہ ہے، میرے ساتھ رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالی میں 100 ادارہ راول پنڈی میں 100 ادارہ جو ہے اسلام آباد میں تعمیر کرنے کے بعد پھر میرا پروگرام ہے اسلام آباد کے قریب شہر سے نکل کر تھوڑا سا مجھے سستی جگہ ملے، وہاں 5-7 ایکڑ جگہ لے کر وہاں میں نے محمد الرسول اللہ یونیورسٹی تعمیر کرنی ہے. اور اس ادارے میں پھر میں نے کیا کرنا ہے، اس میں دعوت تبلیغ کے لیے میں نے بھائیوں کو تربیت دینی ہے تاکہ پورے شہر میں پھیل جائیں، شہر کے مضافات دیہات تک وہ جائیں. یہ کام کب ہوں گے؟ آپ میرے ساتھ ملیں گے، مل کر ہم کریں گے. ایک یونیورسٹی میں نے بنانی ہے، جو ہم نے مراکز بنانے ہیں 100 اسلام آباد میں اور راول پنڈی میں. وہاں سے جو طلبہ پہلی کلاس سے لے کر FA تک وہاں سے فراغت حاصل کریں گے، ان کو ان یونیورسٹیوں میں داخل کیا جائے گا. اور پھر اسلام آباد راول پنڈی میں ایسے افراد تیار کروں گا اللہ کی مہربانی سے، اور 4 یونیورسٹیاں اور تعمیر کریں گے. ایک کا نام ابو بکر صدیق یونیورسٹی، دوسری کا نام عمر فاروق یونیورسٹی، تیسری کا نام عثمان غنی یونیورسٹی، چوتھی کا نام علی المرتضیٰ یونیورسٹی. ایک یونیورسٹی میں بناؤں گا اور 4 میں اور افراد یعنی ایسے تیار کروں گا جن کے اندر جذبہ ہے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے. راول پنڈی اور اسلام آباد میں اس طرح سے دعوت اور تبلیغ کا جال بچھا دوں گا کہ ہر گھر کے اندر توحید کا یہ پھریرا لہرایا جائے گا، توحید کا پرچم لہرایا جائے گا، اور ہر گھر سے شرک اور بدعت کو نکالا جائے گا. میں چاہتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو اور اس کی ساری اولاد کو جنت کے لیے بنایا ہے، اور خصوصاً اللہ ذوالجلال نے فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت وہ جنت میں جائے گی الا من ابا، فرمایا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے. اللہ کے رسول کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر سکتا ہے؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ داخل الجنہ، جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا. تو میرے بھائیوں، ایسے لوگ ہیں جن کو وضو کا طریقہ نہیں ہے، ایسے لوگ ہیں جن کو کلمہ نہیں آتا، ایسے لوگ ہیں جن کو نماز کا طریقہ نہیں، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو نماز جنازہ آتا ہی نہیں ہے. والد فوت ہو گیا ہے اور اولاد اس کی اربوں کی پراپرٹی کی مالک بن گئی ہے، اور نماز جنازہ کے لیے کھڑا ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں کیا کہنا ہے. نماز جنازہ یاد ہی نہیں ہے، اور جن کو یاد ہے ان کو ترجمہ ہی یاد نہیں ہے. میرے بھائی، پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا والد فوت ہو گیا اور میں جو اس کے لیے نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں میں اللہ سے کیا سفارش کر رہا ہوں. افسوس کی بات ہے کہ والد فوت ہو گیا، والدہ فوت ہو گئی، اولاد اربوں کے مالک، پراپرٹی کے مالک بن گئے، لیکن اپنے ماں باپ کا آخری حق ادا کرنے کے لیے ان کو جناب نماز جنازہ ہی یاد نہیں ہے. میرے بھائیوں، اٹھو اٹھو، ہم نے دین مصطفیٰ کے لیے دعوت اور تبلیغ اور تعلیم کے میدان میں کام کرنا ہے. تو جتنے بھی میرے بھائی مجھے میرپور اور ڈڈیال سے سن رہے ہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ واٹس ایپ پر میسج کر کے. اور اس کے علاوہ پورے یعنی عرب ملکوں میں سعودی عرب، دبئی، مسقط، کویت، عمان، بحرین، جتنے عرب ملک ہیں وہاں رہنے والے جو ہمارے پاکستان ہیں، وہ بھی اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اس کو عام کرنے کے لیے محنت کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی میرے ساتھ مل جائیں. اور میرے بھائیوں، اسی طرح اسلام آباد ہے، راول پنڈی ہے، کراچی ہے، حیدرآباد ہے، لاہور ہے، فیصل آباد ہے، پورے ملک میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں جو مسجد بنانا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کرنا چاہتے ہیں، وہ میرے ساتھ ملیں. انشاءاللہ ہم مل کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہم محنت اور کوشش کریں گے. میری دعا ہے اللہ ذوالجلال جتنے میں بھی میرے بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، میری باتوں کو سن رہے ہیں، اور ان کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم نے قاری عبد المنان ذاکر کے ساتھ مل کر دین کا کام کرنا ہے. اللہ ان کے ایمانوں کو بڑھا دے، اللہ ان کے مالوں میں برکت دے دے، اللہ ان کے گھروں سے بیماریاں ختم کر دے. تو میرے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ میرا جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں
آپ کے موبائل میں جتنے بھی نمبر ہیں زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ نمبروں پر شیئر کریں، ہر گھر تک میرا پیغام پہنچ جائے۔ جو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہے، دعوت کے لیے، جو اپنے بچوں کو دین سکھانا چاہتا ہے، جو دین کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہے، سب کے لیے یہ میدان جو ہے یہ سج جائیں۔ تو میرے بھائیوں، آخر میں میری گزارش ہے کہ اللہ سے دعا کریں میرے لیے بھی، مجھے اللہ ذوالجلال اللہ اپنی رضا کے لیے مجھے قبول فرمائے، اور میں باقی ساری زندگی دین کی دعوت اور تبلیغ کے میدان میں محنت کرتا اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ امید ہے اللہ ذوالجلال سے کہ اللہ مجھے ضرور قبول کر کے اور آپ بھائیوں کو میرے ساتھ کر کے اللہ یہ دین کا کام لیں گے۔ اللہ تو ابابیلوں سے بھی کام لے سکتا ہے، وہ خالق و مالک ہے، وہ جس سے چاہے، لیکن اگر ہم سے قرآن کی خدمت پر اللہ ہمیں لگا دے اور آپ کو لگا دے تو یہ ہمارے اوپر ہمارے اللہ کا احسان ہوگا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ہمارے اولادوں کو، ہمارے بیٹوں کو، بیٹیوں کو دیندار بنائے۔ تو آپ سے گزارش ہے میرے اس پروگرام کو آپ جو ہے نا سبسکرائب بھی کریں میرے اس چینل کو، اور لائک شیئر بھی کریں، اور آپ کے موبائل میں جتنے ہیں نمبرز ہیں وہاں آپ شیئر کریں، اور جو اللہ کے دین کے لیے اپنی قیمتی آراء اور اپنا پاکیزہ مال پیش کرنا چاہتے ہیں وہ بھی میرے ساتھ رابطہ کریں۔ ہم مل کر اللہ کا گھر مسجد بنائیں گے، مدرسہ بنائیں گے، اور سکول کی اور دینی تعلیم انشاءاللہ تعالی ہم عام کریں گے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں اپنی رحمت سے قبول فرمائے اور غیب سے ہماری مدد فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔